ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله بالناس لرؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نال انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے بندیاں تے ڈیر مہربانیاں کرم نوازیاں فرمائیاں ہیں۔ اسی صرف 3-4 چیزاں تے تھوڑا جا غور کریے تو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دی کرم نوازی دا معاملہ کس درجے دا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان نیکیاں کردہ ہے تو جتنی نیکی کرے اتنا بدلہ مل جائے، اس نو آکھا جاندہ ہے عدل۔ جتنی بندہ مزدوری کرے اتنا ہی اس نو معاوضہ ملے تو کی آکھا جاندہ ہے عدل، اور مزدوری تھوڑی کرے تو معاوضہ زیادہ مل جائے تو ان آکھا جاندہ ہے فضل۔ تو اللہ کریم نے بندے نال عدل والا شعبہ نہیں رکھیا، اپنے فضل والا رکھیا کہ وہ تو حق ہا کہ جتنی بندہ مزدوری کردہ اتنا انہوں معاوضہ ملدا تو اس نو عدل آکھیا جائے۔ لیکن اللہ کریم نے عدل والا معاملہ نہ رکھیا بلکہ اپنے فضل والا معاملہ رکھیا کہ نیکی کوئی ایک کرے اجر اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یقیناً فضل ہے کہ نیکی دا بدلہ ایک کی نیکی ملنی چاہیے، ہاں اے عدل و انصاف ہاں، لیکن فضل یہ ہے کہ انسان ایک نماز پڑھے اور اجر اللہ پاک 10 نمازاں دا دے۔ نمازاں 5 پڑھے اور اللہ اجر و ثواب 50 نمازاں دا عطا فرمائے۔ روزہ 1 رکھے اور اللہ کریم ثواب 10 روزیاں دا دے۔ 1 مہینہ روزہ رکھے اور ثواب اللہ 10 مہینے روزیاں دا عطا فرمائے۔ تو یہ دا فضل شمار ہوندہ ہے، یہ عدل شمار نہیں ہوندہ۔ تو ہر شعبے اللہ کریم نے اسی طرح مہربانی کیتی ہے اپنے بندے نال کہ کوئی بھی نیکی کرے تو اس نیکی تے معاوضہ اللہ نے اپنے فضل نال بڑھا چھڑیا ہے، 1 نہیں رکھیا بلکہ 10 گنا کر دیا۔ انہوں اس جگہ سے چھوڑیے۔ دوسرا کرم نوازی اللہ رب العزت دی کہ گناہ تو بڑھائے جاندے نہیں ہیں، نیکیاں بڑھائیاں جاندے، گناہ کرے الٹا مٹائے جاندے نہیں۔ کہ مثلا کوئی شخص توبہ کرے تو پھر کی ہوندہ ہے توبہ دے نال او دا گناہ کیتا ہویا مٹا دیتا جاتا۔ یہ بھی اس دا فضل ہے۔ نیکیاں مٹائیاں ہی نہیں جاندیاں، ودائیاں جاندیاں نہیں، اور گناہ ودائے بھی نہیں جاندے بلکہ مٹائے جاندے نہیں۔ ایک آدمی نے 100 سال گناہ کیتے اور 100 سال تو بعد ایک باری آکھیا یا اللہ معاف کر دے تو 100 سال دے گناہ مٹا دیتے۔ یہ بھی فضل ہے
اصولی طور تے کی ہونا چاہیے ہاں کہ گناہ دی سزا ہونی چاہیے ہاں، اور معاف کر دینا یہ بھی اس کا فضل و کرم۔ حدیث پاک دے اندر ہے ایک شخص نے 200 سال گناہ کیتے۔ کتنے سال؟ 200 سال گناہ کیتے، اور جدو آخری وقت آیا تو لوگوں نے اٹھا کے باہر جا کے کوڑے دے ڈھیر تے سٹ چھڈیا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، اللہ کریم نے وہی فرمائی پیارے موسیٰ میرا ایک دوست ہے، ان لوگوں نے کوڑے دے ڈھیر تے سٹیا ہے، اٹھا کے لے آؤ، فوت ہو گیا ہے، وہ دا جنازہ بھی پڑھانا ہے اور نال اعلان کرنا جڑا شامل ہو گیا اس کی بھی بخشش ہو۔ آپ نے دوستوں نے بھیجیا، واپس آ گیا، انہوں نے کہا حضور وہ جو کوڑے دے ڈھیر تے بندہ سٹیا گیا ہے وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، وہ تو گناہگار شخص ہے، 2 صدیاں گزر گئیاں اس نے گناہ کر دیا، لوگوں نے ستاندیاں پریشان کر دیا، یہ وہ بندہ ہے جنہوں تنگ آ کے آخری ٹائم تے لوگوں نے باہر کوڑے تے سٹ چھڈیا، پھر اتنے ہی انہیں موت آ گئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی، مولا کریم وہ بندہ جس دا تیرا حکم ہے وہ کتھے ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بندہ۔ پھر آکھیا مولا کریم تو لوگ سارے بیدے نے اس نے گناہ کیتے، اللہ کریم نے فرمایا اس نے گناہ ہی کیتے، لیکن ایک کم بھی چنگا کردہ، اس ایک کم دے بدلے 200 سال دے خطاوہ مٹا دیتی۔ وہ کم کی کردہ ہاں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائص کبرہ دے اندر اس نے لکھیا ہے کہ وہ کم ایک کردہ ہاں کہ تورات کدی کدی کھل دہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے نام لکھیا ہویا وہ چم لیندہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہیں اس نے 200 سال گناہ کیتے، نافرمانی اتنا ٹائم گزاریا، لیکن میرے محبوب دے نام دا بوسہ لیندہ، تو 200 سال دے گناہ اللہ پاک نے معاف کر۔ ان ہی دوسری بات ہے، یہ بھی قوم بنی اسرائیل دا واقعہ ہے کہ ایک بندے دی گناہ دی وجہ تو چک کے لوگ جنگل چھوڑ کے آئے، سٹ کے آ گئے، تو دا آخری ٹائم آیا، موت قریب آ گئی، آخری وقت تو سامنے ویدہ ہے، دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آیا، پھر سجے دیکھیا، پھر کھمبے دیکھیا، پچھلے پاسے دیکھیا، بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا۔ اس نے ایک ہی لفظ بولیا کہ مولا کریم دیکھ لا دنیا ساری چھوڑ گئی ہے، تو نہ چھوڑی۔ تیرے لفظ آخری لفظ ہاں، نالی ٹائم پورا ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر نو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی میرا نیک بندہ صالح بندہ فوت ہو۔ لوگوں نے اٹھا کے لے آندا تو لوگ حیران ہو گئے، بھی یہ تو گناہ کرنے والا شخص ہے، ادھر کی معاملہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اس نے لفظ ایسے آکھے ہاں کہ انہوں بھی کوئی پتہ نہ کو دے لفظ نال میں اس نال کتنا پیار شروع کر دی، جے انہوں پتہ ہوندہ اس نے میں دعا کردہ یا اللہ جتنی دنیا تے گناہگار نے سب نو معاف کر دے، میں دی دعا نال سب نو معاف کر دینا، لیکن میری رحمت نو جاندہ نہ، تے لفظ ایک کو ہی اس نے آکھے ہیں یا اللہ دنیا ساری چھوڑ گئی ہے اور تو نہ چھوڑی گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جدو لوگ تو چھوڑ ہی گئے وہ دے کمہ دی وجہ تو میرے والی اشارہ کرتا یا اللہ تو نہ چھوڑی، اور میں انہوں کیوں میں چھوڑ سکتا ہوں؟ عرض کیتی کہ وہ دا فضل ہے، وہ دی شان کریمی ہے، عدل تو انہی ہی ہے نا، بھئی گناہ دے بدلے سزا ملے، لیکن فضل ہے کہ معافی منگے تو اللہ سارے معاف کر دے۔ اور اتھے ایک بات ہے جڑی ساڑھے ہاں اخیر درجے دیو میں ہے یا اکڑ ہے کہ بندہ ہو کہ رب کو لو معافی بھی نہیں منگنا چاہتا۔ دیکھو ایک بچہ ہے اور بچپن تو لگ کے والدین دا نافرمان ہو گیا، 40 سال نافرمانی چ گزارے، گھر نہیں آیا، لیکن آخری ٹائم میں آ کے ماں باپ دے قدمانو پکڑ لے تو ادھر جا معاف کیا۔ اور پچھلا کلیئر ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ پچھلا ہو گیا کلیئر، اور باقی ٹائم انہوں کوئی بھی نہیں آکھے گا نافرمان ہے،
بس معافی مل گئی۔ انجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کوئی توبہ کر لوے پھر تو کوئی گناہ نہیں رہندا، بلکہ جی میں نیک بندے دے معاملے ہوندے نو دا انجے شمار ہو گیا، گناہ سارے مٹا دیتے گئے، گناہ نہ رہے۔ بس ایک فضل و کرم دی ترتیب ہے۔ اگے دوسرا اشارہ کہ آپ ویکھو گے کہ کتنے بندے نو دکھ تکلیفاں پریشانیاں دنیا چ آندیاں ہیں، آندیاں نے ہر بندے نو آندیاں نے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جتنے دکھ تکلیفاں تانوں آندیاں نے یہ تہاڈے ہتھاں دی کمائی ہے، تہاڈا اپنا کیتا ہے تہاڈے سامنے ہوندا ہے، تاں پریشان ہوندے ہو، دکھی ہوندے ہو، غمگین ہوندے ہو۔ اور اگے فرما اجے تو میں کافی شئی تانوں معاف کر دے۔ قرآن کریم جے کوئی سمجھیا تے لفظ جڑے اگے ہیں نا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ادا مطلب یہ ہے کہ کردے تسی بہت غلطیاں ہو تے اللہ فرماندا ہے میں اپنے فضل نال ڈھیر معاف کر دینا تے تھوڑیاں تے پکڑدا ہونا۔ اتنے بھی فضل ہی فرمایا ہر ایک تے پکڑے تو کوئی بندہ ایک قدم ہی اگے نہ رکھ سکے، تو اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر معاف کر دینا۔ تے معاف کیویں کردا ہے؟ اتنے بندہ معافی کوئی نہیں منگدا، اے او معافی ہے جڑی اللہ صرف اپنے کرم نال معاف کردا، بندہ معافی منگدا ہی کوئی نہیں ہے۔ بغیر معافی منگے دے اللہ فضل و کرم نال اکثر بندے نو معاف کر دے، دنیا دے رولے تھوڑے پکڑدا ہے، پھر انہوں تکلیفاں پریشانیاں ہوندیاں ہیں، لیکن اتنے موڑو دا فضل و کرم کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت نو کنڈا لگ جاوے، کنڈے دے بدلے کوئی نہ کوئی دا گناہ معاف کر دیتا ہے، کہ جڑی تھوڑی دی تکلیف کنڈے لگن دی ہوئی نا اے دا بدلہ ہے کو دا کوئی گناہ معاف کر۔ فرمایا بندے نو ایک دن بخار ہو جائے واہ ویلا نہ کرے، صبر کرے، ایک دن بخار دے بدلے اللہ رب العزت 1 سال دے گناہ معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نو 3 دن بخار ہو جائے 3 راتی، دوسری حدیث سے 7 دن اور 7 راتی، اور وہ صبر کرے تو زندگی دے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ جدو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ایک صحابی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں عرض کیتی ہے میرے آقا میرے واسطے دعا کرو کہ جڑے پچھلے سال ہیں نا یہ سارے میں نے ساری زندگی بخار ہی رہے، کہ اتنی کرم نوازی ہے کہ بھئی 3 یا 7 دن دے بخار زندگی دے سارے گناہ معاف۔ جدی مہربانی ہے کہ تھوڑی جی تکلیف دے نال پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر یاد رکھو کہ جدوں فوتگی ہو جائے دکھ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ اس دکھ دا بدلہ اگر حدیثاں پڑھ کے دیکھو تو اور حیران ہو جاؤ۔ امام ترمذی حدیث نقل کر دینے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو ماں باپ نو دکھ ہوندا ہے چھوٹے بچے دا، اللہ رب العزت جد 3 بچے فوت ہو جان سرکار نے فرمایا انہاں 3 دا بدلہ یہ ہوندا ہے کہ اللہ انہوں جنت عطا کر لے۔ سید عائشہ عرض کر دیا نے میرے آقا لوگ تو بڑے نے جنہاں دے 3 بچے نہیں فوت ہوندے، فرمایا جس دے 2 بچے فوت ہو جان چھوٹے بچے اور وہ صبر کرے 2 دے بدلے جنت، یا رسول اللہ 2 بھی نہیں فوت ہوندے، ایک بچہ جس دا فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو ایک بچے دے بدلے اللہ کریم اس نے جنت عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے دکھ پہنچیا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک عزرائیل علیہ السلام تو پوچھدا ہے کہ جدوں تو بچے دے روح قبض کیتی اے دے ماں باپ دے دل نو ویکھیا تو یا اللہ انج لگا ہے میں وہ دے والدین دا سینہ چیر کے لے کے آیا۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ پھر اس دا بدلہ کی دینا چاہیے ہے، تو
فادر یا اللہ تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تیری مخلوق ہے، تو جو چاہے بدلہ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جنت تو گھٹ تا بدلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچہ فوت ہویا اور وہ سینہ ماں باپ دا چیر کے تو لے کے آیا ہے تو جزا جنت تو گھٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سید عائشہ اس حدیث کے اندر فرماندیاں نے کہ جدو سرکار نے فرمایا ایک بچہ فوت ہوئے تو اس دا بدلہ جنت ہے، تو پھر انہاں سوال کرتا میرے آقا اگر کسی دا کوئی بچہ نہ فوت ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ جس دا کوئی بھی نہیں ہوئے گا اس دا میں ہوگا ماشاءاللہ جی، کہ میری جدائی دا صدمہ تو ہر امتی نو ہوندہ ہے، کدی کدی انہیں جدائی محسوس ہوندی ہے، جنہی یہ میری جدائی دا احساس امتی نو ہوندہ ہے، اس دا بدلہ بھی انہیں جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے بیٹھ، اصل ساڑھا رولا ہی ہے کہ اسی نا آج تک ایک بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھے بھائی فوت کیا تے بھی یہ رولے تے محفلہ تے بھی یہ مطلب پیسے آلہ ہی رولا ہو گیا، باقی رہا ہی کوئی نہ۔ دین نے تو کچھ معاملات سکھائے لیکن اسی نہیں سکھ رہے ہونو، جو سٹیج ہوندے نے وہ مولوی صاحبان بھی ہیں ٹھیک ہے پیسے اکٹھے ہوندے رہے، غلط طریقہ کار ہے کہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے دہا کہ آخر ایک گھر دے اندر دکھ ہے، کیا اتھے بھی انجے کیتا جاوے بے لوگ پیسے اکٹھے کیتے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جس گھر دے اندر فوتگی ہو جائے 3 دن اس گھر چوں کھانا نہ کھاتا جائے، بلکہ اس گھر دا کھانا پڑوسی یا رشتہ دار بنایا کریں۔ لیکن اندے بھی مصیبت یہ ہوئی کہ اسی 3 دن جو اس گھر دے پلے چھٹ دے ہی کا نہیں، دین نہیں ہے، یہ بے دین نہیں ہے اور غلط طریقہ کار ہے۔ ان جتنے رسم و رواج ہیں یہ غلط ہیں، ختم تا اتنا ہی آ کہ جتنے دوست اکٹھے ہوندے ہر آدمی کوئی ایک پارا پڑھ کے ہوندہ، کوئی قرآن پاک دی تلاوت کر کے ہوندہ، کوئی 10 نفل پڑھ کے ہوندہ، تو کوئی درود پاک پڑھ کے ہوندہ، جس قدر وہ لے ہوندہ وہ سارے مل کے دعا کر دے میت دی بخشش لئی، اس دا نام ختم ہاں۔ اب باقی روٹی پانی یوں یا یہ دا معنی ختم ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے ساڑھے رواج ہیں وہ ویچ انج پھسا دیتے وہ یہ دا نام ختم رکھ چھڑ لیا۔ اونگو اس قدم دے اندر یہ حال ہو گیا بھئی جے آئے رولا ہے تو اتھے میں پیسے نہ رکھے تو بھئی ختم بھی نہیں ٹھیک ہونا، یہ ساری یہ زیادتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دکھ دا یہ بدلہ ہے۔ اگلی بات یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے سے اپنی امت تے مہربانی فرمائی اور طریقہ سکھایا، تو ایک طریقہ اتنا خوبصورت ہے، فرمایا جدو لوگوں کو تو دکھ پہنچے ادو کی کرنا ہے، ادو پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مومن بندے دی شان اللہ نے قرآن بیان کیتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ خوشخبری ہے صبر والے واسطے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ کہ جدو بھی انہوں نے تکلیف مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ آدھے نسی اللہ واسطے آئے ادھائی جانا ہے۔ تو یہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے اس دا فائدہ کی ہوندہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، آپ فرماندیاں نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ جدوں کسے میرے امتی نو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، او کثرت نال پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کریم او دا انہوں ایڈا سونا بدلہ دے دے گا کہ اگے نالو ڈھیر خوش ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے جدو فوتگی ہوئے گی تو کوئی پڑھے گا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اللہ پاک اس تو بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس میں کہ او اس دا مداوع ہو جائے گا، او دا دکھ دور ہو جائے گا۔ یہی بات ہے، یہی روایت حضرت ام سلمہ نے بیان کی تھی۔ تو آپ فرماندیاں نے کہ میرے خامن شہید ہو گئے۔ دوسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جب خامن دنیا تو چلے گئے تو میں بڑی دکھی ہوئی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا جدوں دکھ پہنچے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ فرما دیا نے میں پڑھنا شروع کر دیتا، لیکن آپ فرما دیا نے میرے دل میں چنج گل آئی بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ بہترین دا بدلہ دیندہ ہے، نعمت بدل دیندہ ہے. آپ فرما دیا دل میں میں سوچا میرے گھر لنگا تو ہن بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مینوں اس تو چنگا کیویں لب سکدا ہے. فرما دیا نے حضور دا فرمان ہاں میں ڈٹ کے پڑھنا شروع کر دیتا، پڑھ دی حتیٰ کہ ٹائم آیا کہ دو جہانہ دے سردار دا پیغام آ گیا میرے نہ نکاح کر. پھر امت نے مسئلہ سکھایا کہ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا ہاں کہ جدوں کو دکھ تکلیف پہنچے تو فوراً پڑھے کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اج ساڑیاں مائیاں نے کی کیتا ہے جدوں دین ہی نہیں سکھایا تو خالی رونا تو کجا بہنا نو شروع ہو گیا. شوباجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 14 صدیاں پہلے ہی ناپسند کیتا کہ عورت دی آواز بھی پردہ ہے تو اتھے صرف آواز تک کی نہ رہا بلکہ ٹوٹل اکٹھیاں کر کے ایک شعبہ شروع کر دیتا. تو اگر کوئی گھر والے دے اندر دینی شعور ہوندا اسے دی جگہ تے رون دون دی جگہ تے بٹھا کے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتا. ایک تو دکھ دور ہو جاویں ہاں قرآن دی برکت نال، ایک شریعت والا خوبصورت نظام ہاں کہ کیوں عورتاں دی آواز غیران تک پہنچیا تو ایسی ادھے محفل کر دے ہاں ادھے نال او بھی جاری ساری رکھنے ہاں. تو یہ پھر دو شعبے تو نہیں ہونے چاہیے دے. ادھا حال لے ہاں کہ اس نو ادھے بھی پہنچاؤ اپنے گھران دے اندر پہنچاؤ پیغام کہ بھائی جی ادھے نیکی والا ہے تو دوسرے پاسے بھی اتنی خوبصورت ہو جائے. جتھوں تک عام محض رونا ہے تو وہ فطرت دا تقاضا ہے، انہوں نہ روکیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین نے منع کیتا ہے کیونکہ آنسو آن گے یہ فطری تقاضا ہے، ادھا انکار نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام اور فضل ہے بے ادو دکھ پہنچے اللہ اس دا بھی نعم البدل عطا فرما. حتیٰ کہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جیب وچ ہاتھ پاوے کوئی شے رکھی ہوئے اچانک نہ ملے تو تھوڑا جا حیران ہوندہ ہے بھی کاغذ ہان جیب وچ پایا نہیں ملے، تھوڑا جا پریشان ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے بدلے بھی کوئی نہ کوئی دا گناہ معاف کر دیتا جاتا ہے. تو پریشانی دا لیول جتنا زیادہ ہوندہ ہے اتنے گناہ زیادہ معاف ہوندے نے. لیکن دعا پاسا آ گیا کہ جڑے نیک لوگ نے اگر انہوں نے دکھ کھاویں تے اللہ انہوں دی درجات اور بلند کر دیں. اس واسطے وہ دکھاں نو محسوس نہیں کر دے، وہ دکھاں تے ڈھیر خوش ہو جایا کر دے کہ نال اللہ پاک انہوں نے اور عزت اور بلندیاں عطا فرماندا. اس تو اگلا فضل کہ بھئی چاہیے تو ہاں کہ بندے نے جو عمل کیتے جدوں فوت ہو گیا گل مک گئی. لیکن اگلا خصوصی فضل یہ ہے کہ بندہ تو چلا گیا لیکن کچھ عمل دے ایسے ہیں کہ دنیا تو چلا بھی گیا تے عمل دے مڑ بھی قائم دائم ہیں. اجے بھی وہ دکانہ دا کرایہ چلدا رہے گا. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ فوت ہو جاندہ ہے عمل ختم ہو گئے لیکن فرمایا تین عمل نہیں ختم ہونے. ایک ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کے جائے. یہ ایسا نیک عمل ہے
کہ کدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اولاد جتنیاں نیکیاں کر دی رہے گی وہ سارا ثواب ماں باپ نے خود بخود ملتا رہے گا. اور خصوصاً نیک اولاد کے بارے سرکار نے کی ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد جو ماں باپ لئی مغفرت دی دعا کر دی ہے، اے دعا اللہ رب العزت خصوصاً قبول فرما. باقی تسی دیکھو گے، میرے ایک دوست نے وہ ایک دن میں کہنے لگے آؤ چلیے فلاں بندہ فوت ہویا وہ دے منہ تے جا کے دعا کرے. ابھی میں کہ کی مطلب ہو سکے بھی یہ تو دعا تو اتھے بھی ہو سکتی ہے جنہاں اتھے جا کے منہ تے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. یہ اگلے دا کچھ ملادہ بھی ہے نا جی، منہ ملادہ ہو گیا، لیکن ساری دنیا منہ ملادہ لئی دعا کر سکتی، پر اولاد اپنے ماں باپ لئی جدوں بھی دعا کر سی دلوں دعا کرے گی، اور دلی کوئی کسی دا منہ ملادہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل ختم ہو گئے لیکن نیک اولاد چھوڑ کے جائے اور اولاد ماں باپ لئی دعاواں کرے، اے او دا صدقہ جاریہ پیچھے قائم و دائم ہے. عمل کوئی نہ ختم ہویا. اسی لیے بات تھا کہ خوش قسمت لوگ نے جو اولاد نیکی تے ڈٹا کے جاندے نے، کنہ دا پیچھے شعبہ نیکیاں دا ختم کوئی نہ ہویا، انہیں جاری و ساری ہے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو معاشر دے دن اس بچے حافظ دے والد نو اللہ سونے دا تاج پہنائے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کسی نے نہر کھدوائی، نلکا لگوایا، پکھا مسجد لگوا دیتا، مصلی بچھا دیتا، کوئی بلب لگا دیتا، تو جتنی دیر او دیو نیکی چل رہی ہے اتنی دیر قبر اچ بھی اس نے اللہ اجر و ثواب عطا فرماندہ رہے گا. اور تیسرا فرمایا عالم دین ہوئے، لوگاں نو نیکی دسدا رہیا، لوگاں نے سن لئی، اور جتنی دیر تک وہ دس سے ہوئے تو لوگ عمل کر دے رہے گے انہوں نے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن اتنا ثواب دسن والے نو قبر اچ بھی ملدا رہے گا. اور اس تو اگلی خاص ہور کرم نوازی جد علی اسی اکٹھے ہونے ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال انہاں خدمت کی تھی. یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے کتنے لوگ پہاڑاں جتنے گناہ لے کے قبران جان گے اور پیچھے مسلمان بھائی انہاں لئی دعاواں کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، انہاں دیاں دعاواں اور صدقہ خیرات دا بدلہ اللہ کی کرے گا، قبر دے اندر ہی گناہ مٹا دے گا، جدو معاشر دن اٹھن کے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا. اے او ایتھولا سکی شروع کر دے ہاں کہ جدو کوئی فوت ہو گیا سب تو پہلا کم مسلمانہ دی شان دیکھ لو، او دا جنازہ پڑھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جس دے جنازے دے اندر 100 مسلمان مل کے دعا کر دے وے، اللہ کریم 100 دی اکٹھی دعا نہیں رد کر دے اور اس میت دے حق کے قبول کر کے انہیں خطامہ معاف کر دے. پھر ارشاد فرمایا 100 نہیں ہو سکتا، 40 مسلمان جدے جنازے شامل ہو گئے اور انہوں نے دعا کی تھی، اللہ کریم 40 دی دعا رد نہیں کرتا. پھر ارشاد فرمایا 40 بھی نہ ہو میں چھوٹیاں چھوٹیاں 3 صفحہ بنا لو، او بامیں اگے 7 بندے ہو جان، پیچھے 5 ہو جان، پیچھے 3 ہو جان، تو 15 بندے اتنے نے جنازہ پڑھ لیا، دعا کر دیتی. اللہ کریم انہاں 3 صفحہ والے دی دعا رد نہیں کرتا اور میت دے حق کچھ قبول کر گو دی ختامہ معاف کر. لیکن اس جگہ تے آپ پتہ نہیں محسوس کر دے ہو کہ نہیں، میں کئی جگہ تے دیکھیا کہ ساڑھا حال ہو گیا ہے کہ صفحہ کھڑیاں ہو دیا نے جنازہ کوئی نہیں ہوتا. وہ بندہ نہ آیا کرے وہ دے کھڑے ہونے دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا. بھئی رب دا ساتھ داوے تو نہیں امدہ پیا تے برادری واسطے جنازے دے وچ کھلوتا ہویا ہے، اور او دی بھی دعا دا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ کیا ظلم عظیم نہیں ہے کہ مالک صد مارے حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز دی طرف، نہیں آ رہا، فوت کی واسطے ہاتھ منہ دھو کے آ کے وچ صف دے کھلو رہا، برادری ویکھ لے بھی آ گیا. اس نے کی سوا دعا کرنی ہے جنہوں دعا آمدی کوئی نہیں.
جنہوں جسم پاک کرنے دا نہیں پتا، جدے کپڑے پاک نہیں ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ برادری واسطے صف وچ کھڑا ہے، باقی پوری زندگی گزر گئی اس نے کدی یہ کام ہی نہیں کیتا کہ اللہ دی بارگاہ سر جھکائے۔ حالانکہ ایڈا سونا طریقہ ہو ہی نہ سکتا کہ صرف جنازے دے نال ہی بندے دی بخشش ہو جائے۔ پھر اس تو بعد اتنا خوبصورت تھا کہ گھر والے ہوندے چاہے کوئی اور مسلمان بھائی ہوندا بعد چودلی دعاواں کر دے، یہ دعاواں دا صلہ یہ ہونا کہ قبرن اللہ پاک کو دے گناہ مٹائی رکھیا، اور محشر دے دن حشر دے اندر دی اللہ لاج رکھ لیا، قبرن لوگ اٹھے نہ کوئی گناہ نہ ہوئے۔ وہ ایک خوبصورت طریقہ ہا جدہ نام اسی ختم رکھیا ہا۔ صحابہ کرام دے دو تین طریقے ہاں، کچھ لوگ اس بندے دی طرف عمرہ کر دے ہاں، عمرہ اوکھا کوئی نہ کولی ترن دے ہاں، تو میت دی طرف عمرہ کر چھڑنا بھی انہوں ثواب مل جائے۔ ایک صحابی ہاں انہوں نے کنواں خرید دیا اپنی ماں دی خاطر، والدہ فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں نوں ہن ثواب کے دا پہنچاواں؟ آپ نے فرمایا پانی دا۔ تو اس نے کنواں خریدیا جڑا مول پانی وکدا ہا، اس نے کنواں خریدیا، لوگوں نے آکھیا مفت ساری زندگی تو پانی پیو، کوئی پیسے نہیں ہیں، اے دا ثواب اللہ میری ماں نوں پہنچا دے۔ آج بھی یہ ہو سکتا ہا کہ کوئی صاحب مسجد دے اندر ایک موٹر لگوا دیندا پوری زندگی پانی دا ثواب ملتا رہندا، کوئی صاحب مسجد دے اندر ایک پکھا لگوا دیندا جتنی دیر چلتا رہندا پوری زندگی جرو ثواب ملتا رہندا۔ اگر اتنی توفیق نہ تو کدی کدی بلب جا کے اپنے کسے والد والدہ دی طرف جا کے لا چھڑدا، جتنی دیر روشنی ہوندی رہندی اللہ پاک انہوں اجر و ثواب دیتی رہے۔ لیکن وہ اسی پیسے جدوں بھی لائے یہ لائے ہی صحیح تو برادری نو ٹکر کھوان تے لا چھڑنے، جدو سوائے گلے غلام میں دے اور کاشا بھی لبی کوئی نہ۔ ہیں بھی گھر والے ہوندے پڑوسی، لیکن نظام اسی نے بنایا بھی وہ اللہ دے رستے دے لان دی بجائے او بھئی روٹی ضرور دینی ہے جو اس تو بغیر چارہ نہیں ہے، او باویں نال والے گھر دے آ کے تو کھا رہے ہوندے جدوں مر جاؤ ادوں دے گھروں کھاندے نے۔ حیرت تو اے ہے اس بات دی، اے ساڈا نظام ہے، دین والا نہیں۔ دین والا ایڈا سونا طریقہ ہاں کہ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چاہے اور دی آواز سنی وہ آکھ رہا یا اللہ مینوں بخش دے یا اللہ مینوں بخش دے یا اللہ مینوں بخش۔ آپ نے فرمایا کی دعا ہے، تو دعا کر یا اللہ رسول اللہ دی ساری امت نو معاف کر دے، تو ایک اپنے لئے دعا کرنا ہے۔ تو نبی پاک نو تے پسند ہی نہ کہ ایک بندہ صرف اپنے لئے دعا کرے، آپ دی خواہش ہے کہ جدوں دعا کرے تو حضور دی ساری امت لئے بخشے دی دعا۔ جنہیں نمازی نماز پڑھ دے ہو کتنا خوبصورت ہے، ربنا اغفر لی یا اللہ میں نو بخش دے، والے والدیہ میرے ماں باپ نو بخش دے، وللمؤمنین تمام اہل ایمان نو معاف کر دے۔ یہی اصل دین دا طریقہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی لی بخشش دی دعا پیچھے ہوندی رہندی، پتہ نہیں کس دے ہاتھ اٹھے ہوئے اور دعا قبول ہو جاندی، اللہ اس کی خطامہ معاف کر دے۔ اور اللہ دی تو شان رحمت ہے۔ امام ترمذی حدیث نقل کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ اللہ دے حضور ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ فرماندا مینوں حیا ہوندی ہے کہ میں بندے دے ہتھاں نوں خالی لوٹا دیواں، کہ بندہ بندے کے سوال کرے تو آدھا میں نے شرم ہوندی ہے انہوں میں خالی لوٹا دینا، اور بندہ ہوئے پھر مالک دے کے سوال کرے، پھر دا بندے 150 مل کے دعا کریں اور اللہ خالی لوٹا دے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک خوبصورت طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو خوبصورت دعا کوئی آنکھیں نہیں قبول ہوندی، اپنے ماں باپ دا دل خوش کرے تے ماں خوش ہو کے دعا چکرے نہ ہونے والی بھی قبول ہو جائے۔ انہیں کدی سے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے لی دعا کر دے وہ اللہ دعا کدی رد نہیں کرتا۔ پھر فرمایا لوگوں ایک مسلمان بھائی دوے مسلمان بھائی لی دعا کرے منہ تے نہ کرے، کنڈ پچھو دے لی دعا کر رہا ہوئے او دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اور جڑا بندہ دنیا تو چلا جاندہ وہ تو ساڑھے منہ تے نہیں ہوندہ، او دے پیچھے اسی کنڈ پیچھے دعا کرنے ہاں، اور ایک شریعت دا تقاضا ہے کہ اسی آج دعا کریے
کل اسی دنیا تو چلے جاواں گے کوئی ساڈے لے بھی ہاتھ اٹھا دے گا. بہت خوبصورت طریقہ ہے دعاواں والا کہ مسلمان دعاواں کر دے، اللہ پاک انہاں لوگاں دیاں دعاواں قبول کر کے قبراں والیاں دی خطاواں مٹا دیندا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ فضل و کرم ہا، یہ بھی عدل علی گل کوئی نہ کہ بھی اس تو نیکیاں کیتیاں ہی نہیں ہیں جڑیاں دعاواں ملنیاں ہیں تو پچھلے دا ہے معاملہ، لیکن اللہ کریم دا اتنا کرم کہ دعاواں پچھلے کریں اور گناہ قبر والے دے مٹ جائیں. تو یہ اتنے خوبصورت طریقے ہیں، ایک کوئی دو چار نہیں ہیں. اللہ نے تو اپنے فضل و کرم دے اتنے طریقے بنائے جڑے گین ہی نہیں سکتے. یہ تو صرف آسانی لی دو چار کہ چلو کوئی گلاں یاد آ جان، کسی نے کسی شعبے دے اندر عمل کریے اور کل معاشر دے دن اپنی عزت رہ جائے، اپنا شرم برم رہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ نے، بھائی دستو امیر کون ہے؟ سارے چپ ہو گئے. پھر خود ہی ارشاد فرمایا بھئی امیر اونج تا دنیا چتا ہی ہے جد کل چار آنے ہوئے امیر ہو گیا. فرما نہیں محشر دے دن امیر ہو ہے جد کل نیکیاں زیادہ ہو گیا. آپ اندازہ لگاؤ جو سرکار نے فرمایا کدی اس کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دوست ہوندے نے، ایک مال و دولت یہ ساری زندگی دوستی رکھتا ہے، جی میں موت آئی ہر شاہ گالتی کرے رہے گا. دوسرا فرمایا دنیا دے دوست او جے چنگا کوئی دوست ہوئے تو جنازے نہ رل جائے گا، جا کے قبر تے تھوڑی جی مٹی پا دے گا، اے بھی واپس آ گیا. تیسرا فرمایا نیک عمل، اے ایسا دوست ہے قبر دے وچ نال جائے گا. اللہ پاک سن شعور عطا فرمائے کہ ایک بندہ نہیں جا رہا ہوندہ، دراصل پیغام دے رہا ہوندہ ہے کہ میرے بھائیو میرا ٹائم پورا ہو گیا تو آٹا بھی کس سے ویلے پورا ہو جانا. ہر بندہ مسافر ہے تو ہوئے گا کہ انہیں ٹائم پورے ہون دی بات ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اگلا سا ہے اس تو اگلا ہے، اگلا جیوے بھی ہے. کچھ سانس ہیں وہ بندے دا انہیں کوئی معاملہ عجیب الجھا ہویا ہے. وہ آتا ہے جب میں تو بڑے لمبے سال جینا ہے، جب میں تو پتہ نہیں 500 سال میری زندگی ہے. تو بھئی ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسے وقت بھی چھٹی ہو جائے گی. سانو کوئی پہلے پیغام نہیں آئے گا تیار ہو جاؤ، پہلے ہی دس دیتا گیا تیار ہو جاؤ. جدو کتنے لوگوں کو کندھے دے رہے ہو، کتنے دے جنازے پڑھ رہے ہو، کتنے دی قبریں تے جا رہے ہو، تو کسے وقت بھی تہاڈا ٹائم آ جائے گا. تسی تیاری کر لو. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر دے رہے، اور 950 سال تھوڑے نہیں، زندگی انہوں نے زیادہ ہے. 950 سال تبلیغ فرمائی تے گھر کوئی نہ بڑھایا. عزرائیل علیہ السلام جدو آئے تو نہ پوچھا حضور آپ دا گھر کتھے ہے؟ اکھا میں تیری انتظار اچ بیٹھا. 950 سال تبلیغی عمر ہے، پوری زندگی گھر نہ بنایا کہ پتہ نہیں کیسے لے بلاوا آ جاوے تو پھر انہیں گھر بنا کے کی کرنا ہے. 950 سال تو تبلیغ گزار دیتے. عمر مبارک کسی نے 1400 سال، کسی نے 1500 سال، پتہ نہیں کتنی عمر مبارک لکھی گئی. 950 سال تو قرآن نے بیان کر دیتے. اور ہون تو 100 والا بھی کوئی نہیں ہے تو کیڑے پکے بنا کے بیٹھے ہیں، اور اتنا ذہن چ نہیں کدی رکھا وہ جانا یا نہیں، پکا ڈیرا لا کے بیٹھا ہے. یقین کر لو ہر صحابی مسافر. میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا کہ عبداللہ بس انہیں سمجھنا ہے جی میں مسافر ہے تے تھوڑی دیر گرمی دا موسم ہوئے تو دھوپ دی وجہ تو بندہ سائے دار درخت تھلے تھوڑی دیر ٹھہر جاندہ ہے. پر میں اتنی دیر ہی سمجھنا میں سائے دار درخت تھلے کھڑا، کسے ویلی اچانک موڑ سفر سے شروع ہو. چلو اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم سانو شعور عطا فرمائے کہ کچھ نہ کچھ اگے لے کر لگیے. یہ تو میں نے تھوڑے تھوڑے اشارے کیتے نے. ہر کم وچ نیکی، جتھے نیکی صبر اچ ہا اتھے شکر اچ بھی نہیں. بھئی سمت اتنا کرم، بھئی کو بندہ روٹی کھا کیا دے یا اللہ تیرا شکر ہے، اوکھا کم نہیں.
کھانا کھا کے آدھا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے. بندہ کپڑے بدلے اور آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے لباس عطا فرمایا اللہ خطامہ معاف کر. ہر شعبے دے اندر ہی ہے لیکن ایک کو کم ہے اپنی مرضی نہ کرے مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرے پھر او دے مطابق سائمی گیا تو سمنا میں عبادت ہو بیٹھنا عبادت ہو گیا گلنا کرنا عبادت ہو گیا وائی گڈنا عبادت ہو گیا ڈور رکھنا عبادت ہو گیا جتنے دنیا دے کم کردہ سارے عبادت بن جان گے ایک مرضی اپنی ناوے مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جائے. اللہ کرے کہ نبی پاک دی مرضی چی اسی زندہ رویے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی چی اللہ سانو موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.